ارسطو اپنی زندگی میں ہی یونانی تہذیب کے وسیع دائرے میں ممتاز ترین عالم شمار ہوتا تھا اور وہ قدیم زمانے کا سب سے بڑا سائنسدان اور فلسفر تھا۔ اس نے فلسفی کے اندر فارمولوجی یعنی منطق یعنی دماغ سے سوچنے اور سنی سنائی باتیں نہ کرنے یا پھر نیشنلزم کی بنیاد رکھی، اور سائنس میں بھی بے شمار مہارت دکھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارسطو کے آج بہت سے نظریات ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے سوچنے کی صلاحیت اس وقت کے زمانے کے مطابق بہت زبردست اور سب سے الگ تھی۔ وہ ہمیشہ سچائی کو سامنے رکھ کر بات کرتا، جیسے کہ اس کا ماننا تھا کہ کائنات کا نظام کسی نہ کسی طاقت کے ہاتھوں میں ہے، یہ کسی جادو کی نسبت نہیں چل رہی۔ اس کا ماننا تھا کہ ہم جب بھی کسی بات کا نتیجہ نکالیں اپنے مشاہدے اور لاجک کو سامنے رکھتے ہوئے نکالیں۔ اس طرح کی سوچ جو کہ اس وقت کی روایات یعنی توہم پرستی تصوف کے بالکل مخالف تھی، اس نے ویسٹرن تہذیب پر گہرا اثر ڈالا۔ ارسطو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 384 سال پہلے میسوڈونیا کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سٹیگریا میں پیدا ہوئے۔ اس کا باپ ایک مشہور حکیم تھا۔ 17 سال کی عمر میں ارسطو ایتھنز چلا گیا اور پلوٹو، جسے ہم افلاطون کے نام سے جانتے ہیں، اس کی شاگردگی اختیار کر لی۔ یونانی فلسفر افلاطون شاگرد کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ذہانت کا مجسمہ قرار دیا۔ وہ 20 سال وہاں رہا اور تھوڑے ہی عرصے بعد افلاطون کا بھی انتقال ہو گیا۔ ارسطو کو بائیولوجی اور پریکٹیکل سائنس میں دلچسپی وراثت میں ملی تھی، جبکہ پلوٹو کی اکیڈمی میں اس نے فلسفے پر مہارت حاصل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 342 سال قبل ارسطو واپس میسوڈونیا آ گیا، جہاں وقت کے بادشاہ نے اسے اپنے بیٹے کا استاد رکھ لیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ارسطو کا شاگرد کون تھا؟ جی ہاں، جس کا استاد افلاطون ہو وہ ارسطو کیوں نہ ہو، اور جس کا ارسطو جیسا استاد ہو تو شاگرد سکندر کیوں نہ ہو۔ اس کا شاگرد سکندر تھا، جسے آج لوگ سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے تقریباً پوری دنیا کو فتح کیا۔ یوں ارسطو نے کئی سال سکندر کو پڑھایا۔ پھر 1935 BC میں جب سکندر کے ہاتھوں میں سلطنت آئی تو ارسطو پھر واپس ایتھنز چلا گیا۔ یہاں اس نے دا لائسیم کے نام سے اپنا ایک سکول بنا لیا۔ اس کے سکول میں نباتات اور حیوانات کے مطالعے کے لیے خاص انتظامات تھے۔ صرف ایشیا اور یونان میں 1000 آدمی حیوانات اور نباتات کے نمونے جمع کرنے پر مامور تھے، اور ارسطو کے کہنے پر ہی سکندر نے دریائے نیل کے سیلابوں کی وجہ تلاش کرنے پر ایک مہم بھیجی۔ یہاں اس نے مزید 12 سال گزارے۔ تب تک اس کا شاگرد فتح کے بہت سارے جھنڈے گاڑ چکا تھا۔ سکندر نے کبھی اپنے استاد سے مشورہ نہیں لیا، لیکن اس نے ریسرچ کے لیے بہت بڑا وظیفہ مقرر کر دیا، اور یہ تاریخ میں پہلی مثال تھی کہ ایک سائنٹسٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے اتنا زیادہ ریسرچ فنڈ ملا۔ بہرحال ارسطو کے تعلقات سکندر سے دن بہ دن بگڑ رہے تھے، کیونکہ ارسطو سکندر کے جابرانہ نظام کے خلاف تھا۔ ایک بار تو سکندر نے ارسطو کے بھتیجے کو غداری کے مقدمے میں پھانسی چڑھا دیا، تو ارسطو کی موت کا خدشہ بھی منڈلانے لگا۔ لیکن شاید سکندر نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ ایتھنز کے لوگوں پر اپنا بھروسہ برقرار رکھا جائے۔ لیکن جب 323 BC میں سکندر کا انتقال ہوا تو اینٹی میسوڈونیا نے ایتھنز پر بغاوت کر دی اور اپنا قبضہ جما لیا، اور ارسطو کو جانی دھمکیاں ملنے لگی۔ ارسطو نے عقل مندی دکھائی اور سقراط کے ساتھ ہونے والی سزا کو یاد کرتے ہوئے خاموشی سے ایتھنز سے کہتا ہوا یہ نکل گیا کہ ایتھنز کے لوگوں کو فلسفے کے ساتھ گناہ کرنے کا دوسرا موقع کبھی نہیں دے گا۔ اور چند ماہ بعد 322 BC میں 62 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ارسطو نے تقریباً 170 کتابیں لکھی، جن میں سے تقریباً صرف 47 ہی بچ پائی۔ اس کا سائنس پہ کیا گیا کام آج کی انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں۔ ارسطو نے اسٹرونومی، زوالوجی، فزکس، جیولوجی، جغرافیہ، اناٹمی، فلسفی اور ایمبریولوجی اور اس وقت کے ہر مضمون پر لکھا جو اس وقت کے گریک لوگ جانتے تھے۔ اس نے اپنے زمانے میں پورا ایک ریسرچ پروگرام بنایا ہوا تھا۔ وہ ریسرچ کے لیے اسسٹنٹ مقرر کرتا تھا، جو کہ اس کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرتے تھے، اور پھر وہ خود اس ڈیٹے کی تصدیق کرتا اور اس پر لکھتا۔ وہ نہ صرف سائنس بلکہ اخلاقیات، میٹافزکس، فزیولوجی،
इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखा और इसके अलावा भी उसने एजुकेशन, पोट्री, इकोनॉमी और एथेंस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी लिखा। साइंस महज मशीन की इजाद का नाम नहीं, बल्कि साइंस एक सोचने का तरीका भी है। अरस्तु ने मंतक यानी लॉजिक की जिस साइंस को जन्म दिया, उसने आने वाली नस्लों के सोचने का जाविया और ज़ाब्ते का एक मेयार पेश किया। अरस्तु का सबसे बड़ा कारनामा थ्योरी ऑफ लॉजिक था। शायद वो इस लॉजिक के नज़रिए की वजह से बाकी तमाम मज़ामीन में भी रिसर्च कर सका। उसके ख़यालात बिल्कुल हकीकत पसंद थे। ना ही वो तोहम परस्त था, ना ही वो इंतहा पसंद था। वो प्रैक्टिकल कॉमन सेंस पर यकीन रखता था। उसका तमाम काम लैटिन, सीरिया, अरेबिक, इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और हिब्रू ज़ुबान में तर्जमा हुआ। उसका ज़्यादातर काम इस्लामी फ़लसफ़े पर गहरा असर रखता था और उसकी तालीमात कई सदियों तक यूरोपी सिविलाइजेशन पर गालिब रही। अरस्तु की अज़मत का ये आलम था कि उसकी गलत बातें भी सदियों तक अकीदे के तौर पर तस्लीम की गई। उसकी अज़मत साइंस की तरक्की में मज़ीद दीवार बन गई और 1600 ईस्वी में ब्रूनो इसलिए ज़िंदा जला दिया गया कि उसने निज़ाम शमसी के बारे में अरस्तु के ख़यालात की तरदीद की। 40 साल के लिए नज़रबंद कर दिया गया क्योंकि उसने अरस्तु की इस बात से इत्तफाक नहीं किया कि ज़मीन साकिन है और सूरज इसके इर्द गिर्द घूमता है। और जब केपलर ने यह बताना चाहा कि तमाम प्लांट्स अलिफ की शक्ल में घूमते हैं, तो उसको भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि अरस्तु ने 2000 साल पहले ये कह दिया था कि गर्दिश का रास्ता गोल दायरों में है। और इसी तरह जब अरस्तु ने दुनिया को आग, पानी, हवा और मिट्टी के 4 अनासिर का मजमुआ करार दिया, तो सदियों तक उसको चैलेंज करने की किसी में जुर्रत ना हुई। साइंस पर एक शख्स की इतनी मजबूत गिरफ्त देखते हुए रोगन बेकम ने यह ऐलान किया कि अगर मेरा बस चले तो मैं अरस्तु की सब किताबें जला दूं। सिर्फ इसी बात पर उसे 14 बरस की कैद तन्हाई काटनी पड़ी और इसी तन्हाई में उसका इंतकाल हो गया। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया।